बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर जो छुपे एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, इनके ऊपर ड्रोन हमला कर दिया है और बड़ी सख्त किस्म की हिदायत जारी कर दी हैं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, इन तीनों को इस्टेब्लिशमेंट से इंस्ट्रक्शंस लेने और उनके साथ राब्ते मुनक़ता करने की हिदायत दी है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये तीनों रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे। इमरान खान ने अचानक इनके राब्ते क्यों मुनक़ता किए हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, पस पर्दा चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसे इमरान खान इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ अपना घेरा तंग करते हुए आ रहे हैं, और फोकस 27 सितंबर 2025 के जलसे के ऊपर है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जलसे का मकाम भी सामने आ चुका है। अली अमीन खान गंडापुर को जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है और इससे पहले कौन से ऐसे इख्तियारात थे जो अली अमीन खान गंडापुर से वापस लिए गए हैं, इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे। एक पूरी प्लानिंग के तहत इमरान खान साहब के सामने आम इंतखाबात 2024 के बाद एक पूरी मनसूबा बंदी के तहत सिर्फ एक ऑप्शन रखा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा का अगर कोई वज़ीर आला बन सकता है तो वो जनाब अली अमीन खान गंडापुर हैं। पहले मैं इस थ्योरी के ऊपर या इस बात के ऊपर यकीन नहीं करता था, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी मेरे सामने कुछ लाई गई या आई या जिनको मैंने फिर देखा तो उसके बाद ये यकीन हुआ कि वाकई में ऐसा ही था। हमारे एक दोस्त हैं, वो ये बताते होते हैं कि जब अली अमीन खान गंडापुर सक्खर जेल के अंदर थे तब ये एस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो चुके थे, या यूं कहें कि जिस वक्त उनको सक्खर जेल में रखा गया उससे पहले इनके ऊपर ज़ाहिर है इनके ऊपर जुल्म हुआ, इनके साथ ज़्यादती हुई। इनके ज़्यादती से मुराद ये कि इनके ऊपर तशद्दुद हुआ। इनको ज़ाहिर है एक आज़ाद शख्स को जेल के अंदर रख देना भी, इससे बड़ी ज़्यादती कोई नहीं हो सकती। लेकिन उस वक्त अली अमीन खान गंडापुर जिस वक्त ब्रेक नहीं हुए थे प्रॉपरली, उससे पहले उन्होंने एक अटैम्प्ट की थी। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के नाम एक जिरगा भिजवाया था। उस जिरगे के लोग आज भी जिंदा हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो गवाही के तौर पर वो सामने भी आ सकते हैं कि वो रमज़ान का वक्त था, रमज़ान शरीफ था, रोज़े थे, तो रोज़े की हालत में मौलाना फजलुर रहमान के पास वो जिरगा आया था और उस जिरगे ने अली अमीन खान गंडापुर का पैगाम पहुँचाया कि मौलाना साहब मुझे इससे निकलवाएँ, मेरी इससे जान छुड़वाएँ, इस कैद से और इस जुल्म से मेरी जान छुड़वाएँ। आप जिस भी हलके का कहेंगे जहां आप क्या आपके बच्चे और आपके भाई भी अगर कहीं पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे होंगे, अली अमीन खान गंडापुर ने कहा कि मैं वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये मैं इस जिरगे के ज़रिए आपको ये यकीन दहानी करवाता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मेरा इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप जानो, इस्टेब्लिशमेंट जाने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने और वो जाने। मौलाना ने कहा कि मेरा कोई किरदार नहीं है, मैं सियासी आदमी हूँ। आप जिस हलके से भी आएंगे इस सारे मामले के बाद, आप मेरे खिलाफ जिस हलके से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं आप करें। मौलाना के इस जवाब के बाद अली अमीन खान गंडापुर ने फिर सरेंडर किया और फिर मामलात उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हो गए। और इस बात की दलील ये भी है कि जिस वक्त इलेक्शंस हुए आम इंतखाबात 2024 के, उस इलेक्शन में अली अमीन खान गंडापुर जिस हलके से उम्मीदवार के तौर पर थे, चाहे वो एक कौमी असम्बली का था या सूबाई असम्बली का एक हल्का था या 2 हल्के थे, जितने भी हल्के थे, उन तमाम हलकों में अली अमीन खान गंडापुर वाहिद उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनका इंतखाबी निशान एक था। ये चेक कर लीजिएगा। अली अमीन खान गंडापुर का कौमी असम्बली का और जो सूबाई असम्बली का उम्मीदवार के तौर पर जो निशान था वो क्वीन था, मलका थी, और दोनों हलकों में एक ही था। और जब ये चीज़ सामने आई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी इंक्वायरी भी करवाई, उस आरओ को भी सस्पेंड किया, लेकिन निशान तब्दील नहीं हुआ। तो इस बात की ये भी दलील है। और फिर जिस अंदाज में कुछ जो पोटेंशियल उम्मीदवार थे जो वज़ीर आला बन सकते थे खैबर पख्तूनख्वा के,
یا تو ان کو قومی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹ کیا گیا یا پھر وہ بیچارے الیکشنز ان کو ہروا دیا گیا۔ تو یہ بات تو اس وقت سے طے ہے کہ علی امین خان گنڈا پور کے معاملات ان کے ساتھ تھے، لیکن اس بات کو ظاہر ہے ایسی چیزوں کو ایسی ڈیلز کو خفیہ ہی رکھا جاتا ہے۔ جب عمران خان صاحب کے سامنے لسٹ آئی تو عمران خان صاحب نے دیکھا کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کے اوپر تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ علی امین خان گنڈا پور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سروسز پرووائڈر بھی تھے۔ سروسز پرووائڈر کے مطلب پی ٹی آئی کو اگر کہیں پر کوئی خرچ چاہیے، کہیں پر پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کرنا ہے، یہاں پر تحریک انصاف کے کہیں پہ جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں دینی ہیں، یا پھر پارٹی کے افیئرز کو چلانے کے لیے کچھ مالی چیزیں چاہیے، تو علی امین فائنانس کرتے رہتے تھے۔ اور دوسرا پھر وفاقی وزیر بھی تھے، عمران خان کے ساتھی تھے، کیبنٹ کے ممبر کے طور پر بھی تھے، اور اس سے پہلے وہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے میرے خیال میں ممبر بھی تھے، یا وہاں پر پہلے منسٹر بھی رہ گئے تھے۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ یہ ایکسپیرینس قسم کے ایک ساتھی تھے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے لیے امیدوار ہوں گے۔ بن گئے، ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، تین دفعہ ہوا، تحریکیں چلائی گئیں، لاہور لیٹ پہنچے، پنڈی نہیں پہنچ سکے، سنجانی پہنچے، سنجانی سے آگے نہیں آئے، ڈی چوک پہ آئے، پھر واپس چلے گئے، کبھی وہ کہ 10 ضلعوں والی کہانی چلا دی، کبھی گولیاں برس گئیں، کبھی کیا مطلب یہ کہ پھر عمران خان کے پاس آنا نہ، پھر وہ بات کہنا کہ 22 ایم پی ایس جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، پھر سینٹ انتخابات میں آپ ایک سیٹ اضافی جیت سکتے تھے لیکن کوٹے کے مطابق آپ نے ان کو دی، تو وہ کلیئر ہو رہا تھا۔ پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کی ان کو اجازت نہیں ملتی، ان کے مشیر کو مل جاتی ہے، پھر ان کو نہیں ملتی کسی اور کو مل جاتی ہے، ملاقات کے لیے بھی نہ آنا، پھر عمران خان کی اپروول یا ان کی کنسنٹ لیے بغیر آپ خیبر پختونخوا کا مالی سال 2025-26 کا بجٹ بھی منظور کروا دینا، اچھا پھر منرلز بل بھی پیش کروا ہی دینا۔ تقریباً منظوری جاری تھی کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ذریعے پیغام آ گیا کہ اپروول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حالات بگڑنے شروع ہو گئے۔ پھر عمران خان نے فیصلہ یہ ذہنی طور پر، اب یہ آپ کو میں بتا دوں، انہوں نے کچھ حلقوں کو یہ بتایا ہے کہ میں اس حوالے سے پورا فیصلہ کر چکا ہوں، بس میں اب مزید سوچ و بچار کر رہا ہوں۔ تو ایک ایک کر کے عمران خان صاحب نے علی امین خان گنڈا پور سے اختیارات واپس لینا شروع کر دیے۔ پہلا اختیار انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے ان سے جو صدارت ہے صوبائی خیبر پختونخوا کی وہ واپس لی، پھر ان کو صرف وزارت اعلیٰ تک محدود کر دیا، پھر انہوں نے کہا باجوڑ افغانستان سے متعلق جو معاملات تھے اس کا اختیار ان کو دیا ہوا تھا کہ آپ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کریں، اور جو کچھ افغانیوں کے ساتھ پاکستان میں مہاجرین کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی مذمت کریں، اور اس پہ وفاقی حکومت کے سامنے اپنا موقف پیش کریں، افغانیوں کے ساتھ بھی رابطہ کریں۔ تو افغانستان سے رابطے کا اختیار بھی علی امین خان گنڈا پور سے اب عمران خان نے واپس لے کر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت کو دے دیا ہے، یعنی کہ محمود اچکزئی اور باقی لوگوں کو دے دیا ہے۔ اور پھر کل جو ایک بڑا خوفناک حملہ کیا عمران خان صاحب نے، یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان تینوں لوگوں نے رابطہ نہیں کرنا۔ اگر ان تینوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ نہ کیا تو پھر تو ان کی تو یہیر کرے، اب میں لفظ یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن چلو پولیٹیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل تو ان کی موت ہو جائے گی، انتظامی بھی ان کی موت ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو ایک ایک جملہ وہاں سے پوچھ کے کرتے ہیں۔ اور استغاثہ جو 26 نومبر 2024 کا سانحہ ہوا تھا اس کے اوپر تو ابھی تک جو ہے وہ ان کی پیروی تک نہیں کر سکے۔ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب مقدمے میں کی پیروی ہی نہیں کر رہے جو استغاثہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اگینسٹ جائیں گے؟ اور خان صاحب تو ان کو ویسے بھی بڑے جانتے ہیں کہ یہ بڑے ڈرپوک ہے، لیکن یہ ایک بڑا اٹیک ہے عمران خان کا علی امین کے اوپر، بیرسٹر سیف کے اوپر، گوہر خان کے اوپر، کہ ایک تو آپ نے ان سے انسٹرکشنز نہیں لینی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں ان سے انسٹرکشنز لے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، اور عمران خان ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ کیا جائے، کوئی بات چیت نہ کی جائے۔ تو پھر یہ کیسے خود سے رابطہ کر رہے تھے؟ یقیناً علیمہ خان صاحبہ نے بتایا ہوگا، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے باقی رہنماؤں نے یہ بتایا ہوگا کہ وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رابطے ہیں، بات چیتیں ہیں، یا ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ تو ایک تو وہ ان سے اختیار ختم لے لیا ہے بات چیت کا، اور یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی نے رابطہ کرنا بھی ہے تو عمران خان نے کہا کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے، میں جیل کے اندر بیٹھا ہوں، میرے ساتھ آئیں، بات کریں اگر کہ واقعی میں اہم چیز ہے یا پھر جو مذاکرات ہیں۔
یعنی کہ مذاکرات کی کہانی تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، اب یہ کون سی انسٹرکشنز والی باتیں تھیں۔ اور دوسرا عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 27 ستمبر 2025 کا جو جلسہ ہے اس کے اوپر پورے پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ پہنچیں 27 ستمبر کو پشاور میں۔ کل اس حوالے سے ایک انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور رنگ روڈ موٹر وے چوک کے قریب جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور کیونکہ یہ ذمہ داری جلسہ کرانے کی علی امین خان گنڈا پور کو سونپی گئی تھی، تو یہ بھی ایک بڑا ٹیسٹ ہے کہ کیا اتنے لوگوں کو ارینج کر سکیں گے۔ یہ یاد رہے کہ جس وقت عمران خان صاحب کو بے دخل کیا گیا تھا وزارت عظمیٰ سے، تو جو پشاور یا خیبر پختونخوا میں بڑا جلسہ ہوا تھا وہ اسی مقام کے اوپر ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ پھر مومنٹم جو ہے وہ بڑھتا بڑھتا پورے پاکستان تک پہنچا تھا، اور پھر 20 حلقوں کے اندر جب الیکشنز ہوا تھا جولائی 2022 میں وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتا تھا۔ تو اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری 2024 کے الیکشنز کی طرح یہ کال بھی میرے لیے ہے، یہ کال بھی میں دے رہا ہوں، آپ لوگ میرے لیے باہر نکلیں، اور پورے پاکستان کو کہا ہے کہ وہ پشاور اس مقام کے اوپر پہنچیں، اور جیسے ہی جلسہ ہوگا تو پھر عمران خان نے کہا کہ وہ اگلا لائحہ عمل دیں گے۔ اب اگر جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے تو لائحہ عمل دیا جائے گا، اگر جلسہ کامیاب نہیں ہو پاتا تو پھر جناب وزیر اعلیٰ کے پی برسٹر سیف اور پھر یہ جو گوہر صاحب ہیں ان کی شاید قربانی دینی پڑے عمران خان صاحب کو، یا پھر عمران خان صاحب ان کو پھر ہٹائیں، کسی اور کو لے کر آئیں۔ تو اب فوکس پورا یہی ہے گراؤنڈ کے اوپر کہ آپ نے جلسہ مکمل کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں 3 دن ٹوٹل رہ گئے ہیں اس جلسے کے ہونے میں، اور ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر باضابطہ طور پر کوئی کمپین پی ٹی آئی کی طرف سے لانچ نہیں کی گئی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔